جب بھی کسی ملک کا کوئی منسٹر یا کوئی اسپوک پرسن ٹی وی پہ آ کے نیوز چینل پہ آ کے یہ کہے کہ ہمارے ہاں اب حالات بہتر ہیں، ہمارے ہاں امن ہے، اب ہمارے ہاں منارٹیز سیف ہیں، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یا ان کو اب مشکلات کا سامنا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ اب نہ وہاں امن ہے، نہ اب وہاں حالات بہتر ہیں، نہ اب وہاں منارٹیز سیف ہیں۔ کسی علاقے میں امن کا ہونا، سکون کا ہونا اور منارٹیز کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہونا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹی وی پہ یا چینلز پہ آ کے، نیوز چینل پہ آ کے آپ اعلان کریں کہ ہمارے ہاں امن ہے اور یہ چیزیں دی جاتی ہے۔ وہ اس معاشرے میں ان حالات سے نظر آ ہی جاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ان سب چیزوں کے کہ اب حالات ایک علاقے میں کس طرح ہے، ایک ملک، ایک اسٹیٹ میں ایک امن کے حالات کس طرح ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے کے حالات کس طرح ہیں، وہاں کے منارٹیز کے ساتھ کس طرح رویہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں اس معاشرے کو دیکھ کے، وہاں کے حالات دیکھ کے ہمیں سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نیوز چینل پہ آ جائیں اور بتائیں کہ نہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے۔ کسی بھی یورپین کنٹریز میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہو کہ وہاں کے منسٹر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر آ کے یہ کہیں کہ اب تو ہمارے ہاں حالات بہتر ہیں، امن ہے، سکون ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ایک علاقے میں امن نہیں ہو، جب ایک علاقے میں وہ ساری چیزیں جن کی وہ بات کر رہا ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہو، تب بھی ان کو آ کے صفائیاں دینی ہوتی ہیں اور بار بار بتانا ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس تو یہ چیزیں ہیں، موجود ہیں، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہیں۔ تقریباً ہر ملک میں، اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں یہی کہا جاتا ہے، اور وہاں کی فورن منسٹری یہ خبر دیتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے ہاں جتنے منارٹیز ہمارے ہاں سیف ہیں، جتنے ان کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، شاید کہیں نہ ہو۔ انڈین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، ان کے رائٹس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی حق تلفی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پاکستان کہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ سندھ میں پچھلے سال مہک کمار نامی لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو جبری طور پر اس کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، اسے مسلمان بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو ان کے پیرنٹس نے جب اغوا کاروں کے خلاف رپورٹ دائر کی، تو ان کو جب لڑکی اور لڑکے کو جو بعد میں ان کا شوہر بن گیا تھا، ان کو جب کورٹ میں پریزنٹ کیا، تو کورٹ میں وہ لڑکی یہ گواہی دیتی ہے کہ ہاں انہوں نے جبری طور پر میرا مذہب تبدیل کیا، جبری طور پر میرے ساتھ نکاح کیا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر اب کون سی لڑکی چاہے گی کہ وہ ان سب حالات کو فیس کر کے، پہلے ہی ہمارے معاشرے میں عورت ایک، میں کہوں گا کہ مظلوم طبقہ ہی ہے، جس طرح حالات ہیں، جس طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مظلوم طبقہ ہی ہے۔ پھر ایک منارٹی، تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی ان سارے حالات کے بعد کس طرح وہ راضی ہو سکتی ہے مزید اپنے پیرنٹس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، یا مزید ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں یہ لڑکی کیوں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ان کے ساتھ جب ایک بندہ اس لڑکی کو اغوا کرتا ہے، ہفتوں اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد جبری ان کا نکاح کروایا جاتا ہے، مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، اس کے پاس اس کے پاس کیا بچتا ہے اس لڑکی کے پاس کہ وہ نارمل زندگی گزار سکے؟ کوئی راستہ بچتا ہے اس کے ساتھ؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے ہزار واقعے ہوتے رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نیوز کیوں اس کو کوریج نہیں دیتی۔ باقی تو جہاں پہ کچھ بھی ہو، انڈیا میں منارٹیز پر ظلم نہ نظر آتا ہے، اپنے گھر کے تو اگر اپنے گھر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ ان کی قریب کی نظریں بالکل خراب ہو چکی ہیں اور دور کی نظریں ان کی بالکل پرفیکٹ۔ باہر کی چیزیں انہیں نظر آتی ہیں، اندر کی چیزیں وہاں لوگ اگر پروٹیسٹ کریں، وہ کہیں کہ ہم فورسڈ یہ جو کنورژن ہے ریلیجن کا، اس کے خلاف ہیں، ہم پہ جو ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے اس کے خلاف ہیں، وہاں کبھی بھی کوئی کوریج نہیں ملے گی ان کو۔ وہ سالوں سال بیٹھے رہے، ان کو کوئی کوریج نہیں ملے گی۔ اور کیا یہ وجہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں سے بہتر پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں سندھ میں، اور دوسری بات، سندھ میں ان اقلیتوں کی تعداد، ہندوؤں کی اسپیشلی، بہت کم ہو رہی ہے آہستہ،
اور ان کی زندگی اس طرح دوبال بن گئی ہے کہ میں آگے بتاتا ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنس کے بعد، انڈیپینڈنس آف پاکستان کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے، ہم اپنا ملک نہیں چھوڑیں گے، ہم یہاں رہیں گے. تو یہ محب وطن ہوئے یہ لوگ، ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، ان کے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. اور ان کے ساتھ ہوتا کہ اگر یہاں سے وہ تنگ آ کے اگر وہ کسی طرح بارڈر کراس کر کے انڈیا جاتے ہیں تو انڈین ان پہ یہ شک کرتے ہیں کہ پاکستانی ہے، اور آدھا ہندو سمجھ کے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے. ادھر ہم پاکستانی ان کو ہندو سمجھ کے پاکستانی تصور نہیں کرتے، تو ان کی تو زندگی دو بال ہو گئی. اب ریسنٹلی گنیش مندر جو رحیم یار خان میں ہے پنجاب کے علاقے میں، وہاں آپ نے دیکھا کیا ہوا. لوگ مندر کے اندر گھس کے جو مورتیاں تھیں ان کو توڑ رہے ہیں. مسجد میں مندر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے. شیشے کی کوئی ڈیکوریشن ہو وہ توڑ رہے ہیں، پنکھے توڑ رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، سب کچھ توڑ رہے ہیں وہ. مطلب اس کے بعد وہاں آگ جلا دی انہوں نے، اور 7-8 بجے تک جب یہ نیوز وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ، تب تک کوئی پولیس، کوئی انتظامیہ وہاں نہیں پہنچی. اس کے بعد جا کے رپورٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد جا کے گرفتاریاں تو خیر پھر بھی نہیں ہوئی. 8 سالے بچے کو انہوں نے گرفتار کیا ہے. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے اور مسجد میں اندر جب وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وہ جاہل لوگ، وہ کبھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں تو کبھی نعرہ رسالت بلند کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کون سے نبی پہ ایمان لایا ہے، کون سے اللہ پہ انہوں نے ایمان لایا ہے. یہ وہی نبی ہے، وہی اللہ ہے جنہوں نے صحابہ کو جہاد کے دوران بھی کہا کہ کسی مندر کو، کسی گرجا کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. مطلب کسی مذہبی درسگاہ کو یا مذہبی جو عبادت گاہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جب آپ کا نبی کہہ رہا ہے تو آپ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو نبی سے زیادہ فکر ہے دین کی. جب نبی کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کی ایک تلقین ہے، جب نبی کی بات ہے، جب نبی کا حکم ہے، وہ تو ہم پہ فرض ہے، اور ہم وہی اس کے خلاف جا کے وہاں نبی کی رسالت کے نعرے لگا رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرح کی قوم ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا اسلام ہے. اگر انڈیا میں کوئی مسجد کو نقصان پہنچاتا ہے، وہاں کے ہندو اگر مسجد کو نقصان پہنچاتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تم یہاں آ کے جب کہ تمہارا دین بھی، جب کہ تمہاری شریعت بھی تم منع کرتی ہے کام سے، وہ پھر بھی تم کرو، اور پھر تم یہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہاں یا کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، یا یہ ایکسپیکٹ کرو، گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہمیں اس رنگ برنگے لسٹ سے باہر نکالا جائے، ہمیں وائٹ لسٹ کیا جائے. تو بہت مشکل ہے. جب ایک چیز دین نے بھی منع کی ہے، جب ایک چیز اخلاقیات بھی منع کرتی ہے، جب ایک چیز انسانیت بھی منع کرتی ہے، وہی ہم کر رہے ہیں. اور جب یہ بات آج یہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچی، اور اس سے پہلے پارلیمنٹری جو ممبرز ہیں یا جو ہمارے منسٹرز ہیں، فواد چودھری نے بھی ایک بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں منارٹیز سیف ہے، دنیا کے سب سے زیادہ سیف جگہ منارٹیز کے لیے پاکستان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ اب یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ دنیا کے سب سے زیادہ سیف جگہوں میں پاکستان ہے. مطلب پاکستان میں منارٹیز کو ان کا حق دیا جاتا ہے اور ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے، وہ محفوظ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ عملی کوئی کام کرتے نہیں ہیں. نیوز پہ آ کے اس ٹائم کوئی ایک دو باتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد نہ کوئی آؤٹ پٹ ہوتا ہے، نہ کوئی آپ لوگوں کی حکمت عملی ہوتی ہے، اور بعد میں آپ جا کے ایس ایچ او پہ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ تو ان کی نااہلی ہے، ان کی نااہلی ہے، اور انہوں نے یہ کیا تو وہ کیا. اوپر تو ان سے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کیا کیا اس سب کے لیے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، سندھ میں سالوں سے یہ ہو رہا ہے، سندھ میں پچھلے 60 سال سے یہ ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اور اگلی بات، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد جب اسپیچ کی، جب انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، انہوں نے خطاب کیا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز. مطلب آپ پاکستانی بھی ہو، آپ کا رہنما آپ کو منع کر رہا ہے، آپ مسلمان بھی ہو، آپ کا نبی آپ کو منع کر رہا ہے، تو آپ کس طرح رکیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آپ کون سے دین کو لے کے چل رہے ہیں؟ آپ کون سی شریعت لے کے چل رہے ہیں؟ آپ کون سی انسانیت لے کے چل رہے ہیں؟ کون سے پاکستانی ہیں آپ کہ آپ ایک مندر میں گھس کے اس پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں آگ جلاتے ہیں، اور ایک غیر مذہب کے دلوں کا اتنا ٹھیس پہنچاتے ہیں؟
مجھے تو اس مذہب کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ آپ لوگوں کا کس طرح مذہب ہے؟ اگر آپ کا یہ مذہب ہے تو مجھے یقین ہے پھر وہ اسلام نہیں ہو سکتا، جو ہمارا اسلام ہے وہ یہی نہیں کہتا، جو اللہ کے نبی نے جو اسلام جو دین جو خوبصورت ایک مذہب ہمیں دیا ہے، پھر وہ یہ نہیں ہو سکتا، اتنا شرپسند مذہب نہیں ہے وہ، محبت کا مذہب ہے۔